عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے ہوں۔ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں و بہنوں، انگریزی حساب سے فروری مہینے کی آج 12 تاریخ ہے، اور 2 دن کے بعد فروری مہینے کی 14 تاریخ آنے والی ہے، اور 14 تاریخ عالمی طور پر عید کے طور پر ایک دن منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں لوگ مناتے ہیں، بالخصوص نوجوان طبقہ جو غیر شادی شدہ ہے، زیادہ سے زیادہ ایسے طبقہ کے لوگ مناتے ہیں، اور اس میں بے شمار خرافات، بے شمار برائیاں، اور نہ جانے کتنے گناہوں کو انجام دیے جاتے ہیں، جسے ویلنٹائن ڈے کے نام سے مشہور ہے۔ اسی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس عنوان کے تحت اس کی شرعی حیثیت کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ آیت جو سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة۔ یقیناً جو لوگ مومنوں میں بے حیائی کو پھیلنا پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ چونکہ یہ عالمی پیمانے پر ایک بے حیائی کا دن ہے، اسی وجہ سے میں نے اپنے عنوان کا آغاز اس آیت مبارکہ سے کیا ہے۔ آئیے اب ہم اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے جو منایا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ چونکہ یہ 14 فروری کو بالخصوص یورپ میں اور بالعموم پوری دنیا میں یوم محبت کے نام سے منایا جاتا ہے، اور اس دن کے متعلق انسائکلوپیڈیا آف بریٹنیکا میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسے عاشقوں کے تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، اور انسائکلوپیڈیا آف نالج کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ محبوبوں کے لیے خاص دن ہے۔ اس دن کا جو نام رکھا گیا ہے یہ کسی خاص شخصیت کی طرف منسوب کر کے، کسی خاص شخصیت کی طرف منسوب کر کے، اور اس کی تاریخ کے متعلق بے شمار غیر مستند روایتیں ملتی ہیں جو غیر معتبر ہیں۔ انہی میں سے ایک ٹھوس روایت جو ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے یا واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ 2 یا 3 صدی کا واقعہ ہے عیسوی کے اعتبار سے، یعنی آج سے 1700-1800 سال پہلے کا واقعہ ہے۔
روم کا جو بادشاہ تھا وہ لڑائی کا بڑا شوقین تھا، اور پھر جس کی وجہ سے انہوں نے ایک مضبوط فوج تیار کر رکھی تھی، اور وہ پڑوسی ملک سے ہمیشہ لڑائی کیا کرتا تھا۔ گویا کہ آج سے 1700-1800 سال پہلے کا واقعہ ہے، لڑائی کیا کرتا تھا، اور جس لڑائی میں روم کے بے شمار فوجوں کی موت ہو گئی، یہاں تک کہ وہاں کی عورتیں بیوہ ہو گئیں، اور پھر آگے چلنے کے بعد اس بادشاہ کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ اگر ایسا ہی رہا تو پھر ہمارے ملک میں فوجوں کی کمی ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے فوج میں بھرتی کرنا چالو کر دیا۔ لیکن وہاں کے لوگوں کو معلوم تھا کہ ہمارا جو حکمراں ہے اس کا مزاج کیا ہے، اسی لیے لوگ فوج کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ ایک نوکری مل رہی تھی نوجوان کو، لیکن اس نوکری کی طرف وہ نہیں آ رہے تھے۔ جب اس نوکری کی طرف نہیں آئے، اور اس کی وجہ یہ کہ ہم جائیں گے اور ہماری موت ہو جائے گی، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لہذا وہ شادی کرتے اور اپنے گھروں میں رہتے۔ اب حکومتی سطح پر ایک کالا قانون لایا گیا، جیسے پوری دنیا میں کالا قانون لایا جاتا ہے، اور بالخصوص ہمارے وطن عزیز میں جس طریقے سے آج بے شمار لوگوں کو اور بالخصوص اقلیتوں کو پریشان کیا جا رہا ہے نئے نئے کالا قانون لا کر، جیسا کہ آپ آج دیکھ رہے ہیں، تو اسی طریقے سے انہوں نے ایک کالا قانون لایا روم کا بادشاہ نے، اور کالا قانون یہ تھا کہ روم میں کوئی بھی نوجوان ابھی شادی نہیں کر سکتا ہے، چند سالوں تک شادی نہیں کر سکتا۔ جب ایسا قانون نافذ کر دیا اپنے ملک کے اندر، روم کے اندر، تو ایک پادری تھا عیسائی کا جس کا نام تھا ویلنٹائن، اور اس ویلنٹائن نے حکومت کے اس فیصلے کی انہوں نے مخالفت کی اور بغاوت کا علم کو بلند کیا، اور پھر انہوں نے رات کی تنہائی میں بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو انہوں نے شادی کروانا شروع کر دیا۔ اس ملک کے جو خفیہ ایجنسی تھی ان کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے بادشاہ وقت کو بتایا، اور بادشاہ وقت کو جب بتایا تو پھر انہوں نے اس کو پکڑا، اس راہب کو، اس پادری کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اسے قید خانہ میں بند کر دیا۔ اب اتفاق سے وہ قید خانہ میں بند تھا، جیلر کی بیٹی سے اس کی محبت ہو جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے، اور اس وقت سے اس کے نام خطوط لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس پادری نے اپنا جرم قبول کیا، اور جج نے سزائے موت سنائی، اور موت کی سزا پھانسی کے طور پر سنائی گئی۔ لیکن اپنی سزا پانے سے چند روز پہلے دنیا کا سب سے پہلا یہی شخص ہے جنہوں نے ویلنٹائن ڈے کو خوشی کے طور پر، عید کے طور پر یا محبت کے طور پر منایا، اور منانے کے بعد اپنی محبوبہ کو انہوں نے خط لکھا، اور خط کے آخر میں یہ لکھا کہ یہ خط تمہارے ویلنٹائن کی طرف سے ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے لکھا، اور لکھنے کے بعد چند دنوں کے بعد 14 فروری کو اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اگلے سال روم کے جو نوجوان تھے انہوں نے اس کی برسی پر ویلنٹائن ڈے منایا، اور پھر اس طریقے سے یہ سلسلہ آگے چلا، روم سے دیگر ملکوں پر یہ سلسلہ چلا۔ لیکن شروعات میں، آغاز میں یہ کوئی جشن کے طور پر نہیں بلکہ یوم ماتم کے طور پر منایا جاتا تھا، کیونکہ اس کی برسی تھی، موت کے دن کو منایا جاتا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ موت کے دن کو مناتے ہیں اسے خوشی نہیں بلکہ غم کا دن مناتے ہیں۔ لیکن چند سال کے بعد پھر پوری دنیا میں جب یہ دن پھیلا تو پھر لوگوں نے اس کو بطور خوشی اور عید کے منانا شروع کیا، اور مختلف قسم کے کام کو انہوں نے
انجام دینا شروع کیا۔ تو یہ مختصراً سی تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور چند تاریخ بعض مؤرخین بتاتے ہیں کہ 3 ویلنٹائن ایسے شخص گزرے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہی واقعہ ہوا تھا، اور 3 میں سے 2 کو پھانسی دی گئی تھی اور 1 کو چھوڑا گیا تھا۔ بہرحال اس طریقے سے اس دن کو منانا شروع ہوا۔ اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان بغیر کسی اخلاقی تمیز کے جھوٹی محبت کا اظہار کیا جائے، اور محبت کے نام سے لوگ سرخ رنگ کا گلاب بھیجتے ہیں۔ ایک نوجوان اپنے محبوبہ کے نام اس طریقے سے کارڈ وغیرہ بھیجتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ مختصراً سی تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے اس کی اجازت ہرگز نہیں دی ہے۔ جب اسلام نے اس دین کو منانے کی اجازت اگر نہیں دی ہے جشن کے طور پر، تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہ ہم منائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر چند قباحتیں موجود ہیں، چند برائیاں موجود ہیں۔ ان برائیوں کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ وہ کون کون سی برائیاں ہیں جو اس دن سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلی برائی تو یہ ہے اور قباحت یہ ہے کہ اس دن کو لوگ گناہ کا آغاز کا دن اور گناہ کی ابتدا کا دن سمجھتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے نہیں لیکن اسی دن سے گناہ کا آغاز ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک غیر محرم مرد ایک عورت کو اس طریقے سے خطوط لکھتے ہیں اور گلاب کا پھول دیتے ہیں اور اسی طریقے سے نہ جانے کتنے خرافات کو انجام دیتے ہیں اور اس کی قربت حاصل کرتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ نے کسی غیر محرم کے قربت حاصل کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے زنا کرنے سے نہیں بلکہ اس کے قریب جانے سے منع فرما دیا، اور یہ دن اس کام کا، اس برے فعل کا آغاز کا دن ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین نے شروعات میں روک دیا ہے۔ دوسری قباحت اس میں یہ ہے کہ اس دن حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ دن حیا کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک پاکیزہ مسلم عورت کی شان یہ ہے کہ وہ با پردہ رہے، ان کی نگاہ جھکی رہے اور شرم و حیا سے بھرپور رہے۔ ایک مرد کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ اس کی نگاہیں جھکی رہے، شرم و حیا اس کے پاس ہو۔ اور ہم اور آپ اگر حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسند احمد کے اندر ایک حدیث ملتی ہے، حدیث نمبر 22757 میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اضمن لی ستن من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم 6 چیزوں کی ضمانت لے لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اگر تم 6 چیزوں کی حفاظت کر لو گے تو میں جنت کی سند تمہیں دوں گا۔ ان 6 چیزوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہ کو جھکائے رکھو۔ ان 6 چیزوں میں 2 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہ کے بارے میں بتلایا اور دوسری نگاہ کے بارے میں بتلایا، لہٰذا انسان ہر مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نگاہ کو جھکائے رکھے۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6228۔ فضل بن عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، عید کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے، بڑے خوبصورت تھے۔
ایک خاتون آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ ابھی سواری ہی پر ہیں، فضل بن عباس بھی سواری پر بیٹھے ہیں آپ کے پیچھے. ایک خاتون آتی ہے کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتی ہے، لیکن فضل بن عباس اپنی نگاہ کو اس خاتون کی طرف بار بار دوڑا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فضل بن عباس کو دیکھا کہ اس طریقے سے نگاہ اس خاتون کی طرف جا رہی ہے، تو فضل بن عباس کے چہرہ کو پکڑ کر اس کی تھوڑی کو پکڑا اور اسے موڑ دیا دوسری طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طریقے سے تعلیم دی اور ہمیں اور آپ کو بتلایا کہ غیر محرم کسی بھی انسان کوئی غیر عورت کی طرف نظر نہ دوڑائے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے. اسی طریقے سے حیا انسان کے اندر یا بالخصوص مسلمانوں کے اندر اگر حیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت فرمائی ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4181 میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین کا، ہر مذہب اور ہر شریعت کا ایک اخلاق ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، تم عورتوں کے پاس جانے سے بچو تنہائی میں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5232. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جو ایک مشہور صحابی رسول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حفظ البصر اشد من حفظ اللسان، یعنی انسان بصر کی، دیکھنے کی حفاظت کرنا، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نگاہ کی حفاظت کرے، کیونکہ حفظ البصر، نگاہ کی حفاظت کرنا، اشد من حفظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے سے زیادہ سخت ہے. زبان انسان کھولنے میں یا بولنے میں وقت لگاتا ہے لیکن نگاہ میں وقت نہیں لگاتا. اسی طریقے سے سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے دور کے بڑے محدث تھے، اور اس کے ساتھ امام وکی رحمہ اللہ تھے، اور امام وکی وہ ہیں جو امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد ہیں. عید کا دن تھا تو اس وقت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا کہ ان اول ما نبدأ به فی یومنا غض ابصارنا، آج ہم اس دن جس چیز سے آغاز کریں گے، جس چیز سے شروعات کریں گے، وہ ہے ہماری نگاہ کو نیچے رکھنا. یعنی عید کے دن ہم اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے، صحابہ اکرام نے کر کے بتایا، اور ہمارے سلف صالحین نے حیا کے مقام کو بتایا ہے. اسی طریقے سے اس دن، یعنی جس کو عالمی طور پر ویلنٹائن کے طور پر منایا جاتا ہے، اس دن بے حیائی کو فروغ ملتا ہے، بے حیائی کو بہت زیادہ انجام دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام حیا کا درس دیتا ہے، اور یہ دن بے حیائی، فحاشی، عریانی کا سبق دیتا ہے اور اس کی راہ پر گامزن کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، ایک ساتھ رکھا گیا ہے. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، جب ان میں سے ایک کو اٹھا لیا جاتا ہے، رُفِعَ الْآخَرُ، دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2636. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا فرمایا کہ ایمان اور حیا ایک ساتھ رہتے ہیں. گویا کہ وہ دل جس میں ایمان ہے اور حیا نہیں ہے تو ایمان والا دل نہیں ہو سکتا، کیونکہ حیا اور ایمان کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی جگہ رکھا ہے. لہٰذا جو شخص ایمان والا ہوگا وہ انسان با حیا ہوگا، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ انسان بے حیا ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظْرُ وَزِنَ اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُ. صحیح بخاری حدیث نمبر 6243. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ آنکھ کی زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، اور نفس چاہتا ہے، تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، اور اس کی تصدیق یا تکذیب شرمگاہ کرتی ہے، یعنی یا تو جھٹلا دیتی ہے شرمگاہ، اس کام میں ملوث نہیں ہوتی ہے، یا تو شرمگاہ پھر اس کام کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ انسان باحیا رہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے بہت سے ایسے ذمہ دار ہیں جو نوجوان بچے اور بچیوں کے ذمہ دار ہیں، جو آزادی اور دوستی کے نام پر غیر محرم مرد اور عورتوں کو اس دن ملایا جاتا ہے، اور ملتے بھی ہیں، لیکن انہیں کوئی حیرت نہیں ہوتی، انہیں کوئی تعجب نہیں ہوتا، اور اسے کوئی قباحت اور برائی نظر نہیں آتی۔ جبکہ ہم ایک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5220 میں موجود ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لو رأیت رجلا مع امراتی لضربته بالسیف غیر مصفح، اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی دوسرے مرد کو دیکھ لوں تو میں ننگی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں۔ کس نے کہا؟ یہ ایک صحابی رسول ہیں، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے درمیان یہ حکم جاری کیا، اور آپ نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتعجبون من غیرت سعد، اے صحابہ کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے؟ سنو، لأنا اغیر منہ، میں اس سے بھی زیادہ غیرت رکھتا ہوں، اور صرف اتنا ہی نہیں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت رکھتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے غیرت سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کیا، اور آج ہم اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے بچوں کو، بچیوں کو اس طریقے سے غیر طریقے سے ملنے اور اس دن میں ہم اسے مبارکبادی دینے یا اس طریقے سے خوشی اور جشن کے طور پر منانے کی ہم اجازت کیسے کر دے سکتے ہیں؟ اس دن میں ایک اور برائی ہے جو اختلاط مرد و زن ہے، یعنی عورتوں اور مردوں میں اختلاط ہوتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے سختی کے ساتھ اس چیز سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 11071، لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کوئی بھی غیر محرم مرد کسی عورت کے پاس تنہائی میں نہ جائے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں ایک شیطان ہوتا ہے، ان دونوں میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان انسان کے درمیان اس طریقے سے سرایت کرتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، جسے ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور انسان کو برائی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اور سابقہ امتوں کی بہت ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پائی گئی، اور انہی میں سے ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6120 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ امتوں کی نصیحتوں میں سے یہ نصیحت بھی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم شرم نہیں کرو گے تو یقیناً تم جو چاہو کر سکتے ہو، کیونکہ جس کے پاس شرم نہیں ہوگی، جس کے پاس حیا نہیں ہوگی، وہ انسان کچھ بھی انجام دے سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اختلاط مرد و زن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، آپ اس کو بھی دیکھیے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5272 میں، مسجد نبوی میں عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں، اور جب نکل کر کے جاتی تھی تو وہ عورتیں بیچ راستے سے جاتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، کوئی دوسرے کام کے لیے نہیں۔ اختلاط کو دیکھا آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت سے خطاب کیا اور کہا، استاخرنا، اے عورت کی جماعتوں تم پیچھے ہٹو، فإنہ لیس لکن ان تحقق الطریق، یعنی تمہارا حق نہیں ہے کہ تم
راستے کے درمیان سے گزرو، علیکن بحافت الطریق، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم راستے کے کنارے سے جاؤ۔ صحابی رسول فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا کہ تمہارا حق نہیں ہے کہ تم راستے کے درمیان سے چلو جس میں مرد بھی گزر رہے ہیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ عورتیں گھروں سے اس طریقے سے قریب ہو کر گزرنے لگی کہ گھروں کے جو کیلے وغیرہ ہوتے ہیں کپڑے اس کے اٹک جایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام اور صحابیات کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آتا فوراً اس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے۔ اس میں ایک قباحت یہ بھی ہے کہ اس میں عیسائیوں کی مشابہت ہے یا عیسائیوں کی مشابہت بھی ہے۔ ان کے آپ ساتھی بھی بن سکتے ہیں اور آپ اس فعل کو، اس کام کو انجام دے کر اس کے طور اور طریقے کو بھی اپناتے ہیں، جبکہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ نہ اہل کتاب اور نہ کسی اور کافر کے عقیدے میں جائیں اور نہ ہی عادات، رسم و رواج اور اسی طریقے سے عید و تہوار میں شریک ہوں۔ یہ ہرگز ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس سے منع فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں کھلے الفاظ میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے، لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دن کو خوشی کے طور پر نہیں اور نہ ہی اس دن کو عید کے طور پر ہم منائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7320 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ضرور تم کچھ لوگوں کی پیروی کرو گے، قدم بقدم، بالشت کے بالشت تم اس کے نقش قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہونا چاہے تو تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے، کسی سوراخ میں داخل ہونا چاہے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ اکرام نے جب پوچھا اللہ کے رسول کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ کہا کہ ہاں، پھر یہود و نصارہ نہیں تو پھر کون ہے؟ آج ہم اور آپ اتنے نقالی کرتے ہیں، اس طریقے سے نقالی کرتے ہیں کہ ان کے رسم و رواج کو ہم فروغ دیتے ہیں، ان کے رسم و رواج کو اپناتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا لباس، ہمارا بال کا کٹنگ اور نہ جانے ہمارا چہرہ، یہ سب کے سب یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ہم اور آپ چل رہے ہیں، اور ہم اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں، دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ اس میں ایک قباحت اور برائی یہ ہے کہ یہ دن انسان خوشی کے طور پر اور عید کے طور پر مناتے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی یہاں دو ہی عید ہے جسے ہم اور آپ عیدین کہتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ دو دن ہیں عید کے، لیکن مسلمانوں نے اس دین کو بھی عید سے تعبیر کیا اور غیروں کے طریقہ کو اپنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے ایک عید ہے اور یہ میری عید ہے۔ صحیح بخاری 529 نمبر کی حدیث ہے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے جو عید ہے وہ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور دوسرے کوئی عید نہیں ہے، اور جمعہ کے دن کو عید المومنین کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شریعت میں اور کسی عید کی گنجائش نہیں ہے، عید کا تصور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک قباحت یہ بھی ہے کہ اس میں فضول خرچی بھی ہوتی ہے۔ فضول خرچی کیوں؟ اس وجہ سے کہ سرخ رنگ کے گلاب کو ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں اس دن میں، ویلنٹائن ڈے، اس موقع پر محبت کا اظہار کیا جاتا ہے اور سرخ گلاب کے ذریعے سے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اس دن اگر آپ پھول خریدنے کے لیے جائیں گے تو بازار میں پھول بھی نہیں ملیں گے۔ وجہ یہی ہے کہ اس دن بہت زیادہ نوجوان بچے اور بچیاں خریدتے ہیں۔ تو یہ فضول خرچی بھی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور تم فضول خرچی مت کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطانوں کا بھائی ہے، اور فضول خرچی کرنے والا شیطانوں کا بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ ان تمام یہ چند قباحتیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، ان قباحت کی بنیاد پر ہرگز شریعت اسلامیہ ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے
کہ کوئی بھی مسلمان ویلنٹائن ڈے کا جشن منائے، عید کے طور پر منائے، اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ منانے والا گنہگار ہے، اور فتویٰ جات بھی موجود ہیں۔ بہت سارے کبار علماء، اسلاف اور سلف صالحین میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جنہوں نے کسی نے یا تو ناجائز قرار دیا ہے، یا تو کسی نے بدعت قرار دیا ہے، یا تو کسی نے حرام قرار دیا ہے، لیکن کسی انسان نے، کسی مفتی نے اس بات کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اس کا جشن منائے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ماتحت میں رہنے والے نوجوان کو ہم انہیں دعوت دیں، اور انہیں دعوت دینے کے بعد تقریری شکل میں ہو، تحریری شکل میں ہو، ان کے جو منفی اثرات ہیں اور ان کے جو اسلام کے نقصانات ہیں ہم اور آپ ان کو معلوم کرائیں، آگاہ کرائیں، اور ایسی مجلسوں کا، ایسی محفلوں کا ہم اور آپ کلی طور پر بائیکاٹ کریں، ان کا کسی بھی اعتبار سے تعاون نہ کریں، اور اس دن کوئی بھی مبارکبادی پیش نہ کریں، تبادلہ نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے والے انسانوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، اور کوئی اگر آپ کو مبارکبادی دے رہا ہو تو آپ ہرگز اس کا جواب نہ دیں، بلکہ اس کو آپ ایک حدیث سنا دیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے محبت رکھتا ہے اس قوم کے ہی ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ آج نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈے کے نام پر بہت سارے کام انجام دیتے ہیں، لیکن یہ سارے کام نائٹ میں کرتے ہیں، رات میں کرتے ہیں۔ کتنے ڈے آج اگر ہم اور آپ گننا شروع کریں گے تو معلوم اندازہ نہیں ہوگا، پورے کے پورے صفحات بھر جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جشن کے طور پر کتنی چیزیں منائی جاتی ہیں ڈے کے نام پر۔ آپ دیکھیں گے کبھی مادر ڈے، کبھی فادر ڈے، کبھی ٹیچر ڈے، کبھی گڈ فرائیڈے، کبھی سیکنڈ سیٹرڈے، اور اسی طریقے سے کبھی برتھ ڈے، اور کبھی کس ڈے، ہگ ڈے، بلاک ڈے، اور نہ جانے کتنے کتنے نام پر جو ہے ہمارے اور آپ کے سامنے ڈے کا نام لیا جاتا ہے، اور انہی میں سے ویلنٹائن ڈے بھی ہے، جو کہ شریعت کے اعتبار سے یہ سارے دن اسلام ہمیشہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے آگاہ رہیں اور اس دن کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ اگر ان تمام عنوان کا خلاصہ یا تمام باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے ایک جملہ میں یہ کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ 14 فروری جو لوگ اس طریقے سے جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، در حقیقت یہ بے حیائی کا ایک عالمی دن ہے، یہ بے حیائی کا ایک عالمی دن ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اس سے اجتناب کریں، اپنے نوجوان طبقہ کو، اپنے بچے اور بچیوں کو اس کی برائی اور اس کی قباحت سے واقف کرائیں اور اس سے بچنے کی تلقین کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام برائیوں سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے نوجوان نسل کو کتاب و سنت کی طرف گامزن کرے، اور اللہ رب العالمین کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو انہیں صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ عطا فرما، اور جو ہمارے مرحومین اور مرحومات ہیں اے اللہ تو ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما۔ اے اللہ جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔